تو بخاری شریف اور مسلم شریف کی احادیث مبارکہ اور بھی بے شمار احادیث کی کتب میں یہ احادیث مبارکہ موجود ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تعميره تعميد الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی تو اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اب یہاں پر لفظ آمین کا ذکر ہے اس حدیث مبارکہ میں، تو ساتھ میں دلیل بھی موجود ہے کہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ جس کی آمین موافق ہو جائے گی، مل جائے گی، اللہ ایسے شخص کے گناہوں کو معاف فرما دے گا جو اس کی زندگی سے پہلے گزرے ہوئے تھے۔ اب یہاں پر بھی ایک بات قابل عمل ہے کہ فرشتوں کی آمین کبھی ہم نے بلند آواز سے نہیں سنی۔ اگر فرشتے بلند آواز سے آمین کہتے تو آج ہم بھی لفظ آمین بلند آواز سے کہتے۔ جب فرشتے آہستہ آواز سے آمین کہتے ہیں تو ہمارے لیے بھی یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم بھی آمین آہستہ آواز سے کہیں، کیونکہ فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت تب ہوگی جب ہم بھی آہستہ الفاظ سے، آہستہ آواز سے آمین کریں گے، کیونکہ آمین قرآن پاک کی آیت تو ہے نہیں۔ یہ تو آمین، لفظ آمین جو سورۃ فاتحہ کے بعد ہے، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کا حصہ ہوتا تو الگ بات ہے۔ جب یہ قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے تو پھر آمین آہستہ کہنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ابو داؤد اور نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اور اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق قوله قول الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قال الامام، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کہو آمین، کیونکہ جس کا یہ آمین کہنا فرشتوں کی آمین کہنے کے مطابق ہوگا، اس کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی یہی حکم ہے کہ آمین آہستہ کہنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہاں پر امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو اس حدیث سے دو مسئلے نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا امام کا کام ہے، مقتدی کا کام امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا نہیں ہوتا، اور امام آمین کہے گا تو امام کی آمین بلند آواز والی قراتوں میں آہستہ ہوتی ہے، تو جب امام آمین آہستہ کہتا ہے تو مقتدی پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی آمین آہستہ ہی کہے، اور یہی طرز عمل کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے کہ آمین آہستہ ہی کہا جاتا ہے، تو آمین آہستہ کہنے میں ہی فرشتوں کی آواز کے ساتھ موافقت ہے، کیونکہ فرشتوں کی آواز کو جب ہم نے بلند آواز سے آمین کہتے ہوئے نہیں سنا
تو ہمیں بھی چاہیے کہ فرشتوں کی آواز کے ساتھ موافقت کرتے ہوئے آمین کو آہستہ ہی کریں. اور فرشتے کیونکہ یہ سورت فاتحہ دعا کا حصہ بھی ہے، اس لیے فرشتے بھی جب لین پڑھا جاتا ہے اس کے بعد آمین فرشتے بھی کہتے ہیں. اور ہماری فرشتوں کے ساتھ جب آمین کی موافقت ہوئی تو ان کے ساتھ جب آواز ملے گی تو اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور اسی انداز سے حضرت وائل ابن حجر سے بھی روایت ہے کہ الحاکم مستدرک نے اس روایت کو نقل کیا. فرماتے ہیں کہ انہو صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما بلغ غیر المغضوب علیہم ولا قال آمین وقفا به صوته. حضرت وائل ابن حجر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم پر پہنچے تو فرمایا آمین. آمین میں آواز اخفا بہا و اخفا بہا صوتہ کہ آمین کی آواز جو تھی وہ آہستہ تھی، آہستہ انداز سے آمین کہی. تو اس حدیث مبارکہ میں یہ ملتا ہے کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آمین آہستہ ہی کہتے تھے، بلند آواز سے آمین نہیں کہا کرتے تھے. اگر بلند آواز سے آمین کہتے تو حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بلند آواز والی حدیث کو نقل فرماتے. اور اس انداز کو تھوڑا سا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے سمجھی کہ فرمایا کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یکفی الامام اربعا التعوذ بسم اللہ و آمین و ربنا لک الحمد. کہ امام چار چیزوں کو آہستہ الفاظ سے آہستہ انداز سے ادا کریں. ان میں سے ایک جو سورت فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ کو بھی آہستہ آواز سے پڑھنا ہے. اور دوسرا کہ تعوذ جو اعوذ باللہ پڑھا جاتا ہے اس کو بھی آہستہ آواز سے پڑھنا. اور تیسرا جب رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، اور جو بخاری شریف کی احادیث مبارکہ کے الفاظ ہیں ان کو بھی پڑھنا ہے. تو ان کو بھی آہستہ آواز سے ہی پڑھنا ہے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چوتھی لفظ آمین ہے، آمین کو بھی آہستہ آواز سے ادا کرنا ہوتا ہے. اب بلند آواز سے لفظ آمین کو پڑھنے کا حکم نہیں ہے، چیخ کر لفظ آمین کو نماز کے اندر کہنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ